اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو بعید بدسلوکی کے بارے میں 3 آیت قرآن میں وارد ہوئی ہے جو حضرت شیخ نے لکھی ہے، اس کی میں تیسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے سے اور سننے سے اجازت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ ترجمہ: اگر وہ یعنی ماں باپ تیرے سامنے یعنی تیری زندگی میں بڑے بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے ایک ان میں سے پہنچے یا دونوں، اور بڑھاپے کی بعض باتیں جو جوانوں کو گرہ ہونے لگتی ہیں اور اس وجہ سے ان کو کوئی بات تجھے گرہ ہونے لگے، تب بھی ان سے کبھی ہو بھی مت کرنا، اف بھی مت کرنا، اور نہ ان سے جھڑک کر بولنا۔ ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار، تو ان پر رحمت کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، اور صرف ظاہر داری ہی نہیں بلکہ دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارے رب تمہارے دل کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو اور غلطی سے کوئی بات خلاف ادب سرزد ہو جائے اور تم توبہ کر لو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں بڑی کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ہم سے کوئی بھی خطا جو ماں باپ کی نافرمانی میں چھوٹی موٹی بڑی کچھ بھی ہوئی ہو تو ماں باپ سے غلطی مان کر اللہ پاک سے توبہ کرے، اللہ پاک توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ فائدہ: حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا گیا کہ اکثر وہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب پاخانہ دھونا پڑ جائے تو کبھی اف بھی نہ کرو، جیسا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پاخانہ دھوتے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بے ادبی میں اف کہنے سے کوئی ادنا درجہ ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کی مقدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے ماں سے ان کو محروم رکھے، اپنے مال سے ان کو محروم رکھے اور ملنا چھوڑ دے اور ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ان سے قول کریم کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کو اماں ابا کر کے خطاب کرے، ان کا نام نہ لے، نام لینا ادب کے خلاف ہے۔ حضرت زبیر بن محمد رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا گیا کہ جب وہ پکارے تو حاضر ہوں سے جواب دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ نرمی سے بات کرے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں حسن سلوک کا حکم تو بہت جگہ ہے اور میں اس کو سمجھ گیا، لیکن قول کریم کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا جیسا کہ بہت سخت مجرم غلام سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کا نام لے کر نہ پکارنا اور ان کو برا نہ کہنا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک میں ان کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے ان کو مت دیکھ کے
ان کو مت دیکھ کہ آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے اپنے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا وہ فرمانبردار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، یعنی ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے اور ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ صاحب مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں ہے کہ ایسی تواضع اور تملق کرے اور ادائے خدمت کرے کہ وہ راضی ہو جائیں، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرے، بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ کافر ہی ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کو نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پہل نہ کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے میں نرمی کرے، یعنی بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کرے، ایک بار کہے اگر وہ قبول نہ کرے تو خود سلوک کرتا رہے اور ان کے لیے دعا استغفار کرتا رہے۔ اور یہ بات قرآن پاک سے نکالی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نصیحت کرنے سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نصیحت کرنے کے بعد کہہ دیا تھا کہ اچھا اب میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، جیسا کہ سورہ کہف کے 3 رکوع میں آیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی اطاعت حرام ہے، ان کی اطاعت حرام میں تو ناجائز ہے لیکن مشتبہ امور میں واجب ہے، اس لیے کہ مشتبہ امور سے احتیاط تقوی ہے اور ان کی رضا جوئی واجب ہے۔ بس اگر ان کا مال مشتبہ ہو اور وہ تیرے علیحدہ کھانے سے مقدر ہوں تو ان کے ساتھ کھانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے والدین حیات ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھل جاتے ہوں، اور اگر ان کو ناراض کر دے تو اللہ جل شانہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ان کو راضی نہ کر لے۔ کس کو؟ ماں باپ کو، والدین کو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور جہاد میں شرکت کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدہ زندہ ہیں؟ والدہ یعنی ماں۔ انہوں نے عرض کیا کہ زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت میں مضبوط پکڑ لو، جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ پھر دوبارہ اور سہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جہاد کو بہت دل چاہتا ہے لیکن مجھ میں قدرت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ والدہ زندہ، یعنی ماں زندہ ہے، اماں زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان کے حقوق ادائیگی میں فتویٰ سے آگے بڑھ کر تقوی پر عمل کرتے رہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم حج کرنے والے بھی ہوں گے، عمرہ کرنے والے بھی ہو جہاد کرنے والے بھی ہو، یعنی جتنا ثواب ان چیزوں میں ملتا ہے اتنا ہی تمہیں ملے گا۔ حضرت محمد بن منقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی عمر تو نماز پڑھنے میں رات گزارتا تھا اور میں والدہ کے پاؤں دبانے میں رات گزارتا تھا، مجھے اس کی کبھی تمنا نہ ہوئی کہ ان کی رات کا ثواب میری رات کے بدلے میں مجھے مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کا۔ میں نے پھر پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔
ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، تمہاری عورتیں بھی عفیف رہیں گی۔ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی۔ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، یعنی لوگوں کی بہن بیٹیوں کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ، تمہاری بہن بیٹیوں کی طرف بھی کوئی نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو تمہاری اولاد بھی تمہارا کہنا مانے گی، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ یہ واقعہ لکھا ہے ماں باپ کی خدمت کے نتیجے میں، کہ واقعہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میں پڑھ چکا ہوں، پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا۔ ان بیٹوں میں سے ایک نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا کہ اگر تم باپ کی تیمارداری اس شرط پر کرو کہ تم باپ کی میراث میں سے کچھ نہیں لوگے، تیمارداری یعنی اس کا علاج، باپ کا علاج، کچھ نہیں ملے گا تو تم کرو، ورنہ میں اس شرط پر تیمارداری کرتا ہوں کہ میرا میراث میں سے کچھ نہ لوں گا، یعنی ان کی جو جائیداد ہے اس میں سے، باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں لوں گا، فری فنڈ سیوا کروں گا۔ اس پر راضی ہو گئے کہ تو ہی اس شرط پر تیمارداری کر، ہم نہیں کرتے۔ اس نے خوب خدمت کی، لیکن باپ کا انتقال ہی ہو گیا اور شرط کے موافق اس نے کچھ نہ لیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے فلاں جگہ 100 دینار اشرفیہ گڑی ہوئی ہے، وہ تو لے لے۔ اس نے خواب میں ہی دریافت کیا کہ ان میں برکت بھی ہوگی۔ اس نے کہا برکت ان میں نہیں ہے۔ صبح کو بیوی سے خواب کا ذکر کیا، اس نے ان کے نکالنے پر اصرار کیا، اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ جس میں کسی نے دوسری جگہ 10 دینار بتائے۔ اس نے پھر وہی برکت والا سوال کیا، اس نے کہا کہ برکت ان میں نہیں ہے۔ اس نے صبح کو بیوی سے اس کا بھی ذکر کیا، اس نے پھر اصرار کیا مگر اس نے نہ مانا۔ تیسرے دن اس نے پھر خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے فلاں جگہ جاؤ، وہاں تجھے 1 دینار اشرفی ملے گا، وہ لے لے۔ اس نے پھر وہی برکت والا سوال کیا، اس شخص نے کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ یہ جا کر وہ دینار لے آیا اور بازار میں جا کر اس سے 2 مچھلیاں خریدی، جن میں سے ہر ایک کے اندر سے ایک ایسا موتی نکلا جس قسم کا عمر بھر میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ وقت نے ان دونوں کو بہت اصرار سے 90 کھچروں کے بوجھ کے بقدر سونے سے خریدا، یعنی جو وقت کا بادشاہ تھا، یعنی جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے جو ہے بہت اصرار سے، بہت منت سماجت کر کے اس بیٹے سے جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، اس سے جو دونوں ہیرے لیے، وہ بہت منت اصرار کر کے لیے 90 کھچر سونے کے، یعنی جو کھچر ہوتا ہے اس کا وزن یوں کہتے ہیں کہ اس کے پیر کے نیچے اینٹ رکھ دو اور اس پہ سامان لاتے جاؤ، بہت وزن لاتے جاؤ، جب وہ نیچے کی اینٹ ٹوٹتی تو سمجھ لو اس کا بھرپور وزن، یعنی اس کے برابر سمجھ لو وزن ہو گیا، وہ لے کے چل سکتا ہے، یہ اس کی مقدار ہے۔ اتنا یعنی سونا اس کو ملا، کس کے نتیجے میں؟ ماں باپ کی خدمت کے نتیجے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا بنا دے ہوئے، بیٹی بنا دے ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔